الحجت البالغہ، اس سے اللہ کی دلیل یعنی رب ہی کی دلیل کیا ہے؟ واضح ہے، کامل ہے، اور کیا ہے؟ پکی اور مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر رب کو یہ بات منظور نہ ہوتی تو ہم یہ شرک اللہ کے ساتھ نہ کرتے، ہم اور ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے، اور ان اشیاء میں سے کوئی چیز بھی ہم حرام نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کیا کیا؟ نقلی دلیل کا مطالبہ کیا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہ اگر تمہارے پاس سابقہ انبیاء علیہم السلام کی کوئی دلیل ہے تو ان میں سے کیا کرو؟ پیش کرو، ہمارے سامنے کرو۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے گمان وہم کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط اندازے کر رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر قل فللہ الحجت البالغہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی دلیل کیا ہے؟ پکی ہے اور کیا ہے؟ کامل ہے۔ یعنی ان کے پاس، مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر رب تعالیٰ چاہتا تو وہ کیا کرتا؟ سب لوگوں کو توحید کے رستے پر چلا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ کے بعد لِيَبْلُوَكُمْ کیا ہے؟ مقدر ہے، جس طرح سورۃ مائدہ کے اندر ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، کہ رب تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا؟ تمام لوگوں کو، ایک امت کو کیا ایک رستے، تمام لوگوں کو ایک رستے پہ چلا دیتا، لیکن رب نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی حکمت بالغہ کے کیا تھا؟ خلاف تھا۔ جو اس نے امتحان اور ابتلا رکھا ہے نا، اگر وہ سب لوگوں کو ایک رستے پہ چلا دیتا، توحید کے رستے پہ، تو وہ جو امتحان اور ابتلا کا مقصد تھا وہ کیا ہو جاتا؟ فوت ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ فوت ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام رستے واضح کر دیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کے اوپر جبر نہیں کیا۔ اللہ کو جبری ایمان مطلوب نہیں ہے، اللہ کو اختیاری ایمان مطلوب ہے۔ کیا؟ اختیاری ایمان مطلوب ہے۔ اگر سب کو ایک رستے پہ چلا دیتا تو وہ کیا ہو جاتے؟ مجبور ہو جاتے، لیکن اللہ کو جبری ایمان مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں رستے واضح کر دیے، ہدایت کا بھی، گمراہی کا بھی، جنت کا بھی، جہنم کا بھی، شرک اور توحید کا بھی، بدعات اور سنت کا بھی، سب رستے کیا ہو گئے؟ واضح ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو کیا دیا؟ اختیار دے دیا۔ کیا دے دیا؟ اختیار دے دیا کہ اب انسان تیری مرضی ہے۔ آپ کو عقل سلیم بھی عطا کیا، پیغمبر بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی، اب تیری مرضی ہے، جو رستہ اختیار کر لے۔ جنت کا رستہ اختیار کر لے، تیری مرضی ہے، جہنم کا رستہ اختیار کر لے، تیری مرضی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اگر چاہتا تو تمام لوگوں کے ایک رستے پہ چلا سکتا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے ہلم، لے آؤ، اے احضروہم، کہ یعنی ان کو لے آؤ، حاضر کرو۔ شہداءکم سے مراد ان کے معبود ہیں۔ ان کے کیا ہیں؟ ان کے معبود ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے کیا ہیں؟ معبود ہیں، جو تمہارے کیا ہیں؟ مشکل کشا ہیں، ان کو لے آؤ، اور اس کی ان اشیاء کے اوپر جو رب نے کیا کی ہیں، جو اب تم نے اپنی طرف سے حرام کر رکھی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ شریک کرتے ہو جن کو، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ کیا کریں؟ پیش کریں۔ کیا کریں؟ وہ دلیل پیش کریں کہ ان اشیاء کو رب نے کیا کیا؟ حرام کر دیا۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر
اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر وہ کوئی دلیل لے کر بھی آئے نا فلا تشہد معہم، ان کی دلیل کی پیروی نہیں کرنی، ان کی دلیل کو ماننا نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا رب تعالیٰ نے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیا جھٹلا رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی پیروی کا حکم کیا گیا؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، کہ میرے پاک پیغمبر آپ نے پیروی اس کی کر رہی ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف کیا کی ہے؟ وہی کی ہے۔ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین سے کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان سے اعراض کرنا ہے۔ ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے کیا دیا؟ حکم دیا کہ میں کیا کروں؟ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میرے پاک پیغمبر جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو کیا کیا؟ جھٹلایا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں غالباً اس کے اندر سورۃ رعد کے اندر کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی میرے پاک پیغمبر علم آ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے پاس دلائل عقلی نقلی دلائل وحی کیا ہو چکی ہیں؟ سب کیا آپ کے پاس کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اور اللہ ہی کی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ مضبوط ہے اور محکم ہے، اور کیا ہے؟ مضبوط اور پکی ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاک پیغمبر، اس لیے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اوروں کو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ ان سے اعراض کرنا ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، پس اللہ ہی کی ہے دلیل پکی، فلو شاء لہداکم اجمعین، پس اگر وہ چاہتا تو وہ ضرور راہ پر لے آتا تم سب کو۔ قل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، ہلما کہ لے آؤ، شہداکم الذین، اپنے گواہوں کو جو یشہدون گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان اشیاء کو، ان چیزوں کو۔ فَإِن شَہِدُوا، پھر اگر وہ شہادت دیں، گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو بھی شہادت نہ دو ان کے ساتھ، یعنی ان کی شہادت کو، اس بات کو نہیں تسلیم کرنا، ماننا نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور پیروی نہ کیجیے ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان کی جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔